اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد زینب وما زینب وما دراک ما زینب۔ بس میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں کہ زینب کون زینب؟ وہ زینب کہ جس کو درک نہیں کیا جا سکتا، وہ زینب جیسے اس کو پہچاننے کا حق ہے ویسے اسے پہچانا نہیں جا سکتا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ سنا ہوگا جناب زہرا کے حوالے سے کہ جناب زہرا شب قدر ہیں، اور شب قدر کے لیے کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں، یہاں سے تھوڑا اصلاح بھی کریے گا کہ جناب فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا جناب زینب ہیں۔ ثانیہ زہرا جناب زینب ہیں، لیکن جناب زینب کے بعد ثانیہ زینب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں کہ جناب زہرا میں جو صفات تھے ان کے بعد وہ صفات صرف اور صرف جناب زینب میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثانیہ زہرا جناب زینب تو ہیں، مگر جناب زینب کے بعد ثانیہ زینب کوئی نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اور جناب زینب کو ہم کیا جانیں گے، ہم کیا پہچانیں گے؟ عزیزو، ہم پہچان نہیں سکتے۔ جناب زینب کو ہم شریکت الحسین کے نام سے یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس بہت مختصر سے وقت میں، اور وہ بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو باتیں آپ تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، ان باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے؟ ذرا میری طرف آپ متوجہ رہیں کہ ایک لقب ہے جناب زینب کا شریکت الحسین، یعنی کیا مطلب ہے؟ حسین کے کام میں حسین کی شریک۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والی میں۔ میں آیا تو یہ زیادہ بولنے لگا، ابھی تک کم بول رہا تھا۔ آواز آئی رہی۔ عزیزو، یہ بولے یا نہ بولے، لیکن جو مجھے بولنا ہے وہ میں تو بولوں گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ سنیے عزیزو، بہت جلدی بات بس آپ تک پہنچ جائے اور منزل آسان ہو جائے۔ شریکت الحسین، حسین کے کام میں شریک کون؟ جناب زینب علیٰ مقام، جناب زینب کبریٰ۔ اس کا مطلب کبھی آپ نے سمجھا؟ شریکت الحسین پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ شریکت الحسین پر کبھی آپ نے سوچا
کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیے میں بہت گہرائی تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اور کاش کہ میں آپ کو سمجھا سکوں وہ بات۔ شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے، بس یہی بات آپ سمجھ لیجئے، ساری باتیں باقی کی آسان ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جناب زینب نے کام کیا کیا ہے۔ جناب زینب نے، اب اگر آپ انبیاء کرام پر نگاہ ڈالیں تو جب انبیاء کرام پہ نگاہ ڈالیں گے تو ایک نبی ہمیں ملتا ہے نوح کے نام سے، جو اولو العزم پیغمبر ہے۔ 950 سال اس نبی نے تبلیغ کی ہے اور بہت زیادہ مصائب و آلام کو برداشت کیا ہے، پتھر کھائے ہیں قوم کے۔ توجہ کیجئے گا، آج اگر ہمیں پتھر نہ مارا جائے، صرف ہمارے خلاف زبان سے بولا جائے، دور بدل چکا ہے نا، توجہ کر رہے ہیں آپ، لہذا پتھر کھائے مگر کرتے رہے، مگر جب دیکھا کہ حد سے زیادہ تبلیغ کے بعد بھی قوم گمراہی کی طرف جا رہی ہے، توجہ کیجئے گا، آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حد سے زیادہ تبلیغ کے باوجود بھی اگر ہمارے سماج میں وسیم ملعون جیسے پیدا ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنی تبلیغ کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اور ایسا پیدا ہوا اور ایسا کام کیا کہ آج تک دنیا میں کسی ملعون نے ایسا کام نہیں کیا۔ توجہ کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں آپ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نام نہاد شیعہ نہ بنو، شہرت کے طلبگار نہ بنو، مخلص بنو، خدمتگار بنو۔ توجہ کیجئے گا، جب مخلص بنو گے، خدمتگار بنو گے، تب تمہارے اندر اہل بیت کی غلامی کا جذبہ پیدا ہوگا، قرآن کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر شہرت کے طلبگار ہوگے، مال کے طلبگار ہوگے، تو یاد رکھو سیاسی طاقتوں کے دباؤ میں آ کر کے ان کے غلام بن جاؤ گے، اور جب غلام بن جاؤ گے تو پھر کفر کی حد تک چلے جاؤ گے۔ اور یہی ہوا کہ جب ہم دنیا کے غلام بنے تو دنیا نے ہمیں کافر بنا دیا، مگر جب ہم اہل بیت کے غلام بنے تو ہم نے کافر کو مسلمان بنا دیا۔ توجہ کر رہے ہیں، ہم اہل بیت کے اگر غلام بنے، توجہ کیجئے گا، دنیا کے غلام نہ بنو۔ جناب نوح کون میرے اوپر ضروری تھا کہ آج میں کانفرنس میں نہیں تھا دوپہر کی کہ اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن یاد رکھیے گا جناب نوح نے بہت تکلیفیں اٹھائی، لیکن اس کے باوجود بھی جب قوم کی گمراہی کو دیکھا تو عذاب مانگا۔ یہ طوفان نوح کیا ہے؟ ہاں عزیزو، میں تو آپ سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں، کسی سے ڈرو یا نہ ڈرو، مگر اللہ اور اس کے رسول سے ڈرو، اس سے خوف کھاؤ، اور زیادہ مال وال کے چکر میں نہ پڑو، زیادہ منصب کرسی شہرت کے چکر میں نہ پڑو، زیادہ عزت کے چکر میں نہ پڑو۔ صرف ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، صرف اہل بیت کی خدمت کرو، اہل بیت تمہیں خود عزت عطا کریں گے۔ خود عزت ادا کریں گے۔ لیکن میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، بہت جلدی اگر اہل بیت کے نام پر اہل بیت کا کام کرو گے مگر اہل بیت کی خوشنودی کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، تو یاد رکھو جو کام اہل بیت کے لیے نہیں ہوگا اگر اپنی شہرت عزت کے لیے ہوگا تو آخری انجام اس کا ذلت اور رسوائی ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور یہ جناب زینب علیہ مقام، بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کروں،
جناب زینب علیہ مقام کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ سنیے عزیزو، جناب نوح نے پتھر کھائے، خون بہا جناب نوح کا، لیکن جب قوم کو گمراہی میں اور دیکھا اتنی تبلیغ کے بعد تو عذاب آیا، طوفان نوح میں لوگ غرق ہونا شروع ہوئے، مگر سوار جو ہوا نوح کی کشتی میں نجات وہی پایا۔ عزیزو، آج کی اس گمراہ دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ ایسا سفینہ لے کر کے گھوم رہے ہیں کہ جس کے اوپر لکھا ہے کشتی اہل بیت۔ ہوشیار ہو جاؤ، ہر کشتی نجات نہیں ہوتی ہے، لہذا جب طوفان عذاب مانگا تو عذاب آیا۔ عزیزو، یہ جناب نوح کی منزل تھی کہ جہاں ایک مرتبہ صبر کرتے کرتے رک گئے، توجہ کیجئے گا، مگر وہ جناب زینب کی منزل تھی کہ لاشوں پر لاشیں دیکھے تھے، جسم پر زخم کھائے تھے، گرد و غبار میں کپڑے اٹے ہوئے تھے، قیدی بنی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے کہ بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو عزیزو، ایک منزل ہمیں صبر کی ایسی نظر آئی کہ جہاں نوح جیسا صابر پیچھے رہ گیا، زینب نوح سے آگے بڑھ گئی۔ توجہ کر رہے ہیں، جہاں نوح سے بھی آگے زینب بڑھ گئی عزیزو۔ اور اس کے بعد جو کشتی میں سوار ہوا، اور نوح نے یہی تو کہا تھا کہ آج جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، چاہے وہ بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، رشتہ داری نہیں کہ یہ سالے ہیں، یہ سسر ہیں۔ توجہ کیجئے گا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے مجلس پڑھنا نہیں آتی، جب پڑھ رہا ہوں تو آپ خاموش ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے محمد والے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہذا آج جو کشتی میں سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ کشتی نوح سے ہٹ کر نجات کا کوئی تصور نہیں سوائے غرق ہونے کے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ تو نوح تھے، طوفان کے بعد کشتی رکی، اور جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے طوفان تھمنے کے بعد زمین پر اترے۔ اولاد نوح زمین کی وارث بنی، ہے نا، حام سام یافس۔ لیکن عزیزو، نوح یہ اعلان کرتے رہے کہ کشتی میں جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا، لیکن جناب زینب مدینے سے جو سفینہ شہادت لے کر کے چلی تھیں، لیکن جب لے کر کے کربلا پہنچی اور کربلا سے جب شام اور شام سے مدینہ، تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ اس کشتی میں آ کر کے سوار ہو جاؤ، بلکہ زینب اپنے بھائی کا پیغام پہنچاتی گئی، اور جس تک پیغام پہنچتا گیا وہ خود بخود کشتی میں سوار ہوتا چلا گیا۔ اور جو کر رہے ہیں، وہ کشتی میں سوار ہوتا چلا گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ان باتوں کی وضاحت کروں۔ اب یہاں تک بات سمجھ میں آئی، میں اور نبیوں سے مقایسہ کر کے آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، لیکن یہ صرف یہیں پر آپ روکتا ہوں بات کو۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا جناب زینب کی عظمت کیا ہے؟ جہاں نوح رک گئے، زینب آگے بڑھ گئی۔ شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے؟ جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی، نتیجہ دے رہا ہوں، آخری بات ہے، زحمت تمام کر رہا ہوں، جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی تو ایک مرتبہ عالم ارواح میں اللہ کی یہ آواز گونجی کہ کون ہے
جو جا کر کے ابراہیم کی چھری کے نیچے لیٹ جائے. توجہ کیجئے گا، یعنی کیا مطلب ہے؟ جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اس وقت سے جو انسان آئے ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے عالم ارواح میں یہ سارے کے سارے موجود تھے. سب تک آواز پہنچی. اب سب کو چھوڑ دیجئے، کم سے کم نبیوں تک تو آواز پہنچی. ہاں، عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں. کہا کون ہے جو اس چھری کے نیچے جا کر کے لیٹ جائے، جو اس چھری کے لیے اپنا گلا پیش کر دے؟ تو اس وقت ایک آواز حسین کی بلند ہوئی تھی. حسین نے لبیک کہا تھا اس وقت. توجہ کیجئے گا، جب حسین نے آواز پر لبیک کہا تو اسماعیل بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا. ہاں سنیے، یہ قربانی جو امام حسین نے دی ہے نا، یہ کتنی عظیم قربانی. اسی بات سے مجھے سمجھانا ہے کہ شریکت الحسین کا مطلب کیا ہے. یہ جو قربانی ہے کتنی عظیم قربانی. کہا اتنی عظیم قربانی، آدم تم دو گے اس قربانی کو؟ آدم نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے. نوح تم دو گے یہ قربانی؟ نوح نے کہا اب میں واضح کر رہا ہوں. نوح نے کہا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں یہ قربانی دے سکوں. ہر ایک نے قدم اپنے پیچھے ہٹا لیے کہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا، میں یہ قربانی نہیں دے سکتا. تنہا حسین آگے بڑھے، کہا میں یہ قربانی دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا حسین سوچ لو. توجہ کیجئے، آپ کی یہ خاموشی مجھے نہیں اچھی لگ رہی ہے. صلوات ہی مت پڑھیے بھائی خالی. خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ صلوات پڑھیں، آپ جو ہے ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اب سنیے آپ عزیزو، سب نے اپنے قدم پیچھے کر لیے کہ میں یہ قربانی نہیں دے سکتا، میں یہ قربانی نہیں دے سکتا. حسین آگے بڑھے. جب حسین آگے بڑھے تو اللہ کے رسول نے کہا، نانا نے حسین کے کہا حسین سوچ لو. یہ قربانی دینا آسان کام نہیں ہے. حسین نے کہا نانا میں نے سوچ لیا. کہا زینب بھی، زینب کو اپنی چادر دینی ہوگی. کہا نانا سوچ لیا. ایک بھائی کو اپنی بہن پر کتنا بھروسہ تھا، کتنا بھروسہ تھا. کہا نانا میں نے سوچ لیا، میں یہ قربانی دوں گا. لہذا حسین نے قربانی دی. اب آپ آئیے زیارت وارثہ پڑھیے. آپ زیارت وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے نوح کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ پر سلام. ہے نا، نبیوں کا ذکر ہے نا، نبیوں کا نام ہے نا. اے فلاں نبی کے وارث، اے فلاں نبی کے وارث. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کام نوح نہ کر سکے وہ حسین نے کیا، جو کام ابراہیم نہ کر سکے وہ حسین نے کیا. عزیزو، اب اس کام میں حسین کے شریک ہیں جناب زینب. حسین کو تو لوگ یاد رکھتے ہیں، زینب کو بھول جاتے ہیں. اما جو کام کائنات میں کوئی نہ کر سکا وہ یا تو حسین نے کیا یا تو زینب نے کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ یا تو حسین نے کیا وہ کام یا تو زینب نے کیا. اور آپ کو بتاؤں، ہم یہ کہتے ہیں نا آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، محمد مصطفیٰ کے وارث آپ پر سلام. ہے نا، یہ سب کے وارث ہیں. توجہ کیجئے گا. کون؟ کہا حسین تمام نبیوں کے وارث ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو کوئی نبی نہیں کر سکا. اب عزیزو جملہ عرض کر رہا ہوں، آخری جملہ سن لیجئے. تو جو کوئی کام نہ کر سکا اس کام کو جب حسین نے کیا تو سب کے وارث قرار پائے. لیکن عزیزو حسین کے بعد جو کام زینب نے کیا وہ کام کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو اگر سارے نبیوں کے وارث حسین ہیں تو
حسین کی وارث اکیلی زینب ہے۔ جو کیا حسین کی اکیلی وارث زینب ہے، اس لیے کہ یہ کام جو کوئی نہیں کر سکتا تھا یا حسین نے کیا یا زینب نے کیا، اور جناب زینب کبریٰ نے عزیزو وہ کام کیا ہے یقیناً جو کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے جناب زینب کو در بدر پھرایا، شہر بشہر کوچہ بکوچہ گلی بگلی زینب کو لے کر کے یہ گئے ظالم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم زینب کو رسوا کر رہے ہیں، ہم زینب کو ذلیل کر رہے ہیں، لیکن ظالم کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم زینب کو گلی گلی میں لے جا کر کے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں، اس لیے کہ جہاں جہاں زینب جائیں گی وہاں وہاں حسین کا پیغام پہنچے گا، جہاں حسین کا پیغام پہنچ جائے گا وہاں ظالم خود بخود رسوا اور ذلیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ جناب زینب نے وہ کام کیا اور وہ کارنامہ انجام دیا۔ آج بس میں نے بات کو ختم کی۔ آج ہمارے یہاں امام بارگاہ بنائی جاتی ہے، کبھی محفل کے نام سے، کبھی امام بارگاہ کے نام سے، کبھی حسینیہ کے نام سے۔ آپ جانتے ہیں اس کی ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی نے تو امام باڑہ نہیں بنایا تھا، تو آپ کہاں سے امام باڑہ بنا رہے ہیں؟ آئیے تاریخ کے آئینے میں میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے مولا علی نے ہی بیت الحزن بنایا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے مولا علی نے ہی بنایا تھا کہ جہاں شہزادی جاتی تھیں اپنے بابا کو یاد کر کے گریا کرتی تھیں، مرثیہ پڑھتی تھیں۔ عزیزو اس کے بعد اس کی بنیاد جناب زینب نے رکھی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اب ایک بار جس چیز کی بنیاد پڑ گئی ہے تو اب ضروری نہیں کہ ہر دور میں اس کو دہرایا جائے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ مولا کائنات نے اگر رکھ دیا بنیاد بیت الحزن کے نام سے تو ختم ہو گئی بات، اور یہ اس لیے ہمارے ہاں اس کی بنیاد ہے تاکہ اس امام بارگاہ کے ذریعے سے ہم اپنے دین سے وابستہ رہیں، ہم اپنے اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہوں۔ عزیزو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ پر ہمارے ایسے مرکز قائم ہیں، لیکن عزیزو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مرکز قائم ہیں اور یہ مرکز بند نہ ہونے پائیں تو آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ کچھ تعاون ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ کسی نے مجھ سے کہا نہیں ہے اس بات کے لیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے دل سے اس بات کو کہ جہاں بھی اس طرح کے مراکز قائم ہوں، میں آپ سے یہ نہیں کہتا مہینے کا 500 اور 1000 روپیہ دیجئے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو مینڈک پانی لے جا رہا تھا، کسی نے کہا کہ تیرے پانی لے جانے سے آگ بجھ تو نہیں جائے گی؟ کہا بجھے گی نہیں، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن کوشش کرنے والوں میں میرا نام تو آئے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ کوشش کرنے والوں میں آپ کسی کو نہ بتائیے، جو جہاں آپ دینا چاہتے ہو وہاں جو ذمہ دار ہے اس کو آپ لے جا کر کے اپنی مرضی سے اور خوشی سے دے دیجئے جو آپ سے ہو سکتا ہے۔ آج آپ سوچئے 300-400 روپیہ ہم ڈش ٹی وی کا دیتے ہیں، 400-500 روپیہ موبائل کا دیتے ہیں، ہاں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ لیکن مسجد میں آتے ہیں
پنکھا چلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، ساری فیسلٹی فراہم ہے ہمارے لیے، تو کہیں نہ کہیں تو ہمارے دل کی غیرت جاگنا تو چاہیے کہ ہمیں یہ سب چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے، کوئی انتظام کرنے والا ہے۔ چلیے چل کے پوچھتے ہیں کہ انتظام کرنے والا کون ہے؟ بھائی ہماری کوئی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ کہا 500 روپے کی ضرورت ہے۔ ہم نے کہا سرکار 50 روپے کی ہماری حیثیت ہے، بسم اللہ آپ دے دیجئے، ہم قبول کرتے ہیں۔ یہ 50 روپیہ ہم قبول نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ قبول کر رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوچئے عزیزو، آج ہمارے مراکز جو ہیں وہیں کے وہیں رہ گئے، دوسری جگہوں پر جائیے آپ دیکھیے کتنا لوگ آگے بڑھ گئے۔ ہمارے مراکز میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہم خود آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سنیے گا بس، میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہم خود مخالفت کے لیے ایک دوسرے کی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں کہوں تو برا نہ ہوگا، ہم خود آپس میں ہی ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا کہ اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اور ہم نہیں کر سکتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ہم وقت نہیں دے سکتے، پیسہ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، تو کم سے کم مخالفت نہ کریں۔ توجہ کریں، مخالفت نہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو جا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ ہماری بھی ضرورت ہوگی تو بتائیے گا۔ توجہ کیجیے گا، یہ میں آپ سوچئے گا اس بات کو کہ کیا اہل بیت کا حق ہماری گردن پر کچھ نہیں ہے؟ کیا ہم ان کے نام پہ صرف کھانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ بس اہل بیت سے لیں، اہل بیت کو دینا کچھ، یہ سوچنے کا مقام ہے عزیزو۔ صرف میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ جتنے قصوروار آپ ہیں اتنا ہی قصوروار میں بھی ہوں۔ میں اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں کر رہا ہوں، الگ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے وہاں تک دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی دین کے خدمت کرنے والے لوگ ہیں، جس اعتبار سے بھی ہیں، اللہ ان کی خدمت کو قبول کرے اور ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے خدمت کرنے والے دین کی ہیں، پروردگار انہیں صحت و سلامتی، طول عمر عنایت فرما، ان کے روزگار میں وسعت، برکت عنایت فرما۔ پروردگار اگر وہ بیمار ہیں، مریض ہیں، انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو بھی دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو بھی اہل بیت کے نام پر مال کو لٹانے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا اس بات کو کہ اس محفل کی تعمیر میں جس طرح سے کسی نے بھی کسی طرح سے دامیں، درہمیں، سخنیں، قدمیں، جس اعتبار سے بھی اس میں مدد کی ہے، تعاون کی ہے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہی کیوں نہ کیا ہو، پروردگار ان کی اس مختصر سی خدمت کو بھی قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ مومنین کو پروردگار اہل بیت کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی بلا، آفت، وبا، مرض، قحط اور حادثے سے محفوظ فرمائے۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، خصوصاً جناب زینب الیہ مقام کے حق کا واسطہ ہے، جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو بیمار ہیں ابھی اسی وقت انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، جو بے روزگار انہیں جلد از جلد اچھا اور بہترین روزگار عنایت فرما، جو سر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی، برکت، وسعت عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے ہر عمل کو دکھاوے ریاکاری سے محفوظ فرما۔ پروردگار ہمارے ہر مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور آخر میں دعاؤں میں خاص دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے، پروردگار تجھے جناب زینب کبریٰ کے حق کا واسطہ ہے، ہمارے امام وقت کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے خادم و انصار میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔